کہہ رہا ہوں, چاہے وہ اہل حدیث کی ہوں, بریلوی ہوں, چاہے وہ والے مولوی صاحب ہوں جو مجھے گالیاں دینے کے لیے ویڈیو, مجھے گالی نہیں دیتے, بڑے شائستہ لہجے میں میرے پہ تنقید کرتے ہیں, جاہلانہ تنقید کرتے ہیں, اپنی سند چمکا رہے ہوتے ہیں مگر تنقید کرتے ہیں. ان کے بچے بھی اور میرے بچے بھی, سب کو میں ٹرین دیتا ہوں کہ بھائی جب لبرل بچے دیکھو نا, یہ عورت مارچ کے بچے دیکھو یا گیز لیزبینز کو پروجیکٹ کرنے والے بچے دیکھو, ان کو دوزخی نہ سمجھ لینا, ورنہ دو نقصان ہوں گے. ایک, تیرا اللہ تجھے تو اللہ کو ناراض کرے گا کہ یار یہ والا کام تو صرف اللہ کا ہے کہ دوزخی کون ہے جنتی کون ہے, کیا پتا بعد میں اللہ نے ہدایت دینی ہے اس کو. ایک بات. دوسری بات, دنیا میں کوئی مقصد نہیں پورا کر سکیں گے آپ. اس کی شارٹ ویڈیو بنا لیجیے گا جو بھی یہ یوٹیوبرز ہیں, کہ وہ جو نظام والی بات ہے نا, اس میں میری کیمسٹری کچھ اور ہوتی ہے, اس میں آپ دعوت کر رہا ہوں. ان بچوں نے کبھی بھی ایسے بندے کے پاس نہیں آنا جو ان کو دوزخی سمجھتا ہے. آپ کا مقصد ان کو ٹھیک کرنا ہے نا, ان کو لیبل کرنا تو مقصد نہیں ہے ہمارا نا. اگر ایک بندہ کرسٹل میتھ کرتا ہے یا جو بھی آئس کہتے ہیں اس کو, جو بھی کوکین کرتا ہے, اس کو ترکیب یہی ہے کہ بھیا بات سن, کیا پتا تو بچ جائے اور میں دوزخ میں چلا جاؤں, فلسفہ میرا کلیئر ہے, میں تجھے جج نہیں کر رہا. اللہ کیا پتا تیرے سے زیادہ بڑے کام لے میری نسبت, اللہ کو پتہ نا. سو اس طریقے سے مت آئیے گا. یہ پاکستانی مولوی نے یہ ایک فلاسفی ہمیں ڈال دی ہوئی ہے, یہ میرے مولویوں نے بھی, میرے جینوئن مولویوں نے بھی یہ فلاسفی میں ڈالی تھی کہ یار ان کو کیا کرنا, یہ نہیں آئیں گے. اور میں سوچتا تھا کہ یہ نا ذرا ہائی کیمسٹری کے مالک ہوتے ہیں, بڑے جری قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میری بھی کیمسٹری نا اصل میں ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب بھی مجھے کہتے تھے, ہم تینوں بھائیوں میں سے آئی واز اے مور اگریسو پرسن, اینڈ یو لائک یار اگر تو مولوی بنا رہا تو جادی بنے گا. ہر ایک کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے. اب میرے طارق جمیل صاحب کے ساتھ میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, طارق جمیل صاحب کے ساتھ. کیا اللہ کا ولی, کیا ہی جنت کا, انشاءاللہ اللہ اس کو درجات بلند کرے. He just said one thing after 20 minutes of meeting me. رینڈم سے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, and he said پاکستان میں نہیں ملاقات ہوئی ہماری, کسی اور جگہ ہوئی ہے. یہ بڑا پہنچا ہوا ولی اللہ کا, بتاتے نہیں ہیں, بڑی بڑی جگہوں میں پائے جاتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا, میں نے کچھ 7-8 سوال داغ دیے. میں نے ان سے کہا کہ یار کہ طارق جمیل صاحب, میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ 4 ماہ اگر آپ نے لگوانے ہیں تو ہفتہ بھی ادھر لگوا دیا کریں. تو کہتے ہیں کہ بات سن بیٹا, بجلی نا گرم تار اور ٹھنڈی تار مل کے پیدا ہوتی ہے. تو گرم تار ہے, تجھے ایک ٹھنڈی تار چاہیے, تو میں وہ ٹھنڈی تار ہوں. تم گرم تار والے ہو, میں ٹھنڈی تار والا. بجلی ورنہ تو بھی نہیں پروڈیوس کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا. اب آپ کو میرے مزاج کی ایکسپلینیشن مل گئی ہے. نہیں, مزاج میں تو مجھے آپ کی شیرینی تو اللہ کی قسم میرے پہ اتنا اثر کر گئی, میں آپ کو بتائیں. میں ان الفاظ کے چوائس کے اوپر تو ذرا سا مجھے سرپرائز ہوا کہ آپ آتے آ کے آپ نے کہا چلیں میں, اور آپ نے بات بدل دی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنیں کہ کسی مولوی کا نام لے کے, دیکھیں میں نے تو کبھی طارق مسعود صاحب کو بھی اور انجینئر, میری تو دل سے دعائیں ہیں ان دونوں کے لیے. میں شروع سے کہتا رہا ہوں اللہ ان کی عمریں دراز کرے, دین کے کام کر رہے ہیں. اب وہ دین کا مطلب کیا سمجھتے ہیں میں یہ پوچھوں گا ضرور, تب میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ کروں گا نا. میں نے ابھی ان سے پوچھا نہیں نا, کیا پتا یہ بھی نظام ہی چاہتے ہو دنیا میں اسلام کا, ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہو یہی ہے ہمارا مقصد. لگتا نہیں ہے بائی دی وے, دونوں کے لیکچر کافی سن لیے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا مقصد وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ کہانی کچھ اور ہوتی. یوتھ کو اب تک کسی نہ کسی طریقے سے موبلائز کر چکے ہوتے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا, میں جب بھی ینگ ریولوشن کے یا مسلم آئیڈینٹی ٹور پہ ہوتا ہوں نا, تو میں ہمیشہ نیکسٹ اسٹیپ اسٹریٹجی ساتھ دے رہتا ہوں کہ بھائی موبلائزیشن, کنیٹکس میں رہنا. یہ پوجا پاٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے دنیا میں. یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جو ہے نا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ حضرت عیسیٰ سے, حضرت ابراہیم سے, حضرت موسیٰ سے اور نبی علیہ السلام سے اللہ نے بڑی طاقت کو ایسے لڑوایا ہے, ڈائریکٹ لڑوایا ہے. تو لڑائی کے لیے تیار رہنا, مگر مقصد کبھی بھی یہ بھول جانا کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو. یہ پوجا پاٹ والے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. ہم سے زیادہ تزکیہ, مراقبے, لمبے مراقبے دلائی لاما کے ہیں. مجدد الثانی سے زیادہ لمبے مراقبے کرتا ہے نیپال میں بیٹھ کے, مگر اللہ کے لیے نہیں کرتا. اور نظام مراقبوں سے نہیں چینج ہونا. جتنے مرضی صوفیزم میں آپ جھنڈے گاڑ لیں, نظام چینج ہوتا ہے یوتھ کی طاقت سے, کہ یوتھ جب موبلائز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی انٹلیکچولی اینڈ دین فزیکلی. ہم کیا کرتے ہیں, وہ فزیکل جہاد بالقتال اور نام نہاد, اور بندے مار کے تھوڑی نظام آتا ہے, ذہن فتح کر کے آتا ہے. سو مائی میسج, لاسٹ میسج آئی ایم اسیومنگ کہ آپ ختم کریں پروگرام, ٹو آل مائی یوتھ از
کہ یہ فولوی کھیلنا بند کریں. فولوی ہوتا ہے فرقے کا فالوور کہ یار میرا فرقہ ٹھیک تو میرا مولوی ٹھیک. اور علماء کرام کی اگر میں تصدیق کرتا ہوں نا آپ, اور میں کہتا ہوں آئی ایم سوری اگر آپ کے علماء حق کی میں نے تصدیق آئی اپولوجائز ڈیولی, مگر اگر آپ نظام کے لیے نہیں نہ کر رہے تو آپ کے مولوی کی میں تصدیق نہیں کروں گا. آپ کو نہیں چھوڑوں گا, لیکن میں بتا دوں آپ کو جی جی آپ کے مولوی سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے, آپ کے اہل حدیث مولوی بھی میں جفی ڈال لوں گا. آئی لو آل آف یور مولویز فار دا سیک آف آرگیومنٹ, میں مان لیتا ہوں. میں آفیشیل اپالوجی کر رہا ہوں کیسر صاحب آپ کے سامنے. اگر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, نہیں یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ, میرا کانٹیکٹ سمجھے نا. اگر یوتھ کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے نا میں نے کہ نظام پہ آنا ہے, تو کیا پتا وہ کہ ہاں ٹھیک ہے بس تیرے مولوی کو کیوں پیار سے ایک دفعہ تعریف کر دے, میں تیرے نظام پہ آ جاؤں گا تو آ جائے, میں تیرے مولوی کے ماتھا چوموں گا, پیر بھی چوم لوں گا تمہارے مولوی کے, کہ تم بس نظام کی طرف لڑائی شروع کر دو. نظام I don't care about your مولویز, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے مولوی کالے ہیں گورے ہیں موٹے ہیں پتلے ہیں. I don't care what I care. تو آپ کے بچے یہ نہ ہو تزکیہ نفس کو مقصد بنا لیں دنیا میں آنے کا. That's all I care about. If you're not mobilizing your youth, then you are wasting every Muslim blood. There is going to be a problem. بالکل every drop of blood of Islam جو کہ لوگوں نے جانے دے دے کے نظام کی جانے بجے. پاکستانیوں میں بھی مولوی تھے نا, وہ بھی دیکھیں وہ بھی مولوی تھے نا, وہ کدھر ہیں وہ سر. ہمارا آج کل کا مولوی 70 سال کا بابا کیوں ہے, پہلے 30 سال کے شہید ہو جاتے تھے. آج مولوی فل ٹائم کریئر ہے ہمارا. پہلے فوجی اسلام کا فوجی 20 سال ہی دیکھتا تھا عمر, آج ہمارا سارا کا سارا فوجی جرنیل بن کے 80 سال کے پلاٹ لیتا ہے. دیکھیں اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, تو میں اس نئی بات کو شروع نہیں کروں گا. اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے مولویوں کے خلاف بات سن کے, تو میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے مولویوں کے جوتے تک کو ہاتھ لگاؤں گا if نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مقصد کو وہ ڈٹرمن کروا دے کہ ہاں چل بیٹا تیار ہو جا, دماغی طور پہ بھی لڑائی کرنی ہے اور جسمانی طور پہ بھی. بس بات نہیں کرتے سر, موبلائز کرتے ہیں, ورنہ بات کرنے سے نہیں نظام ہوگا نا. we have to mobilize the youth. انشاءاللہ. Absolutely. Thank you so very much again. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. I hope more people like you roam around the country of my Pakistan and all the Muslim world and all the world, کیونکہ جو اثر آپ کی باتوں میں ہے وہ زیادہ تیز ہے, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا, زیادہ تیز ہے. آپ جب میں اور آپ اکٹھے بات کریں گے آپ 1000 بندوں کو اثر کر رہے ہوں گے, اور میں صرف ایک خاص کلسٹر کو. مجھے پتا ہے یہ میں تو ٹھنڈی تار ہوں نا, مجھے کون سنے گا. غور سے سمجھے میری بات. میں چاہ رہا ہوں ایسے مسلمان جوان جیسے آپ ہیں نا, ایسے پاکستان میں گھوم پھر رہے ہوں, اور آپ کو میں چینل کرتا ہوا نظام کے لیے یوتھ موبلائز کر رہا ہوں. تو آپ میرے بڑے کام کے بندے ہیں. میں نے نا آپ کے لہجے اور آپ کی اس اٹریکشن کو استعمال کر کے یوتھ کو لے کے آنا ہے, چاہے وہ سفید پگڑی والے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہیں, چاہے سنی ہیں, چاہے وہ چنی ہیں یا منی ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. لیٹس گو ٹو اہل امت, not اہل سنت. لیٹس گو ٹو اہل ایمان, not اہل تشیع. لیٹس گو یا ایھا الذین آمنوا, not اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین مسلموا. مطلب وہ سوچیں تو صحیح, آپ اللہ سے کنیکٹ کریں اپنی آئیڈینٹی کو. آپ اکیلے ہیں تب بھی لڑیں گے, آپ حسین ہیں, ٹھیک ہے. اگر اسی طریقے سے گروہ کا ڈپینڈنسی رہی, میرا فرقہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ تو اسلام سے بہت دور ہے, کزن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.